اب جو دروازے ہیں ہمارے سارے بند کر دیے گئے ہیں جمہوریت کے، شفاف الیکشن کے جیسے سنبریال میں ہوا ہے، اور انصاف کے۔ انہوں نے کہا ہمارے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارا کچھ لنڈن پلان کا ایک حصہ ہے۔ اس لنڈن پلان میں 3 شخصیات بالکل شامل تھیں، جنگل کے بادشاہ، الیکشن کمشنر وہ جو سکندر سلطان، اور قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ یہ تقریباً 3.5 سال سے اس کو وہاں پلان بنا تھا۔ اسی کے تحت 9 مئی ہوا تھا۔ 9 مئی کس لیے کرایا گیا تھا؟ 9 مئی اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ اس کو بہانہ بنا کر عمران خان اور پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ کرش کر دیا جائے۔ انہوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی۔ عمر بندیال نے جب کہا کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی کہ آپ 3 مہینے میں الیکشن کرائیں، جو چیف جسٹس کے آرڈرز بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے تھے، جو کہ پاکستان کی آئینی جو کہتے ہیں نا، جو اس پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن کرانے، انہوں نے اس اگلے مہینے اس طرح استعمال کیے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو کسی کو الیکشن میں دھمکیاں دی گئیں، 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اب جب ان کو تسلی ہو گئی کہ پی ٹی آئی بالکل کرش ہو گیا، انہوں نے 8 فروری میں الیکشن کروا دیا۔ جب 8 فروری میں الیکشن ہوا، 8 فروری کی شام کو انقلاب آ گیا پاکستان میں۔ یہ اس کے لیے کسی کی تیاری نہیں تھی، جتنی محنت کی گئی تھی ان کے لیے بالکل تیاری نہیں تھی۔ 9 فروری کو ایک اور انقلاب آیا۔ اس انقلاب میں ایسی دھاندلی ہوئی کہ کبھی میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی۔ اس دھاندلی میں انہوں نے رات کو 17 سیٹوں والوں کو پورا کا پورا حکومت پکڑا دی۔ اب ان کا خیال تھا اب حکومت چل جائے گی، عمران خان کو جیل میں رکھیں گے، پھر سب کو ڈرا بھی دیا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ چلتے گئے، لیکن پھر وقت آ گیا قاضی فائز عیسیٰ کا جانے کا، سکندر سلطان کا جانے کا وقت آ گیا۔ جب ان دونوں کا وقت آیا جانے کے لیے تو اس وقت عمران خان کو 3 ہفتے کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ ہم بہنوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا 3 ہفتے کے لیے کہ کہیں ڈر کے مارے کہ ان کا کوئی پیغام نہ لے کر آ جائیں۔ اس دورانیے میں جس وقت عمران خان کو 3 ہفتے کے لیے بند کیا تھا، انہوں نے 26ویں ترمیم لے کر آئے۔ اس ترمیم میں قاضی فائز عیسیٰ کے جان چلے گئے اور اس کی جگہ انہوں نے کئی عمران خان کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ پیدا کر دیے، اور الیکشن کمشنر جو آئینی طریقے سے ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی تک غیر آئینی طریقے سے الیکشن کمشنر اپنی گدی پہ بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ چلے جائیں تو باقی الیکشن کون سنبھالے گا، اور اگر ایک نیا الیکشن کمشنر لاتے ہیں وہ لا ہی نہیں سکتے جب تک اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کے یہ مشاورت کر کے تب تک سلیکٹ نہ کریں۔ اگر اپوزیشن نہیں مانتی ہے نیا الیکشن کمشنر نہیں آ سکتا۔ تو غیر آئینی طریقے سے ایک الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے سکندر سلطان، اس کا نتیجہ آپ سنبریال کے الیکشن میں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھرپور طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے۔ اگر وہ شکست قبول کر لیتے، اور انہوں نے کھل کے دھاندلی کی ہے، کیونکہ اگر شکست قبول کر لیتے تو 8 فروری کا الیکشن بھی جس میں جہاں دھاندلی ہوئی تھی اس کا بھی اقرار اس الیکشن کمشنر کو کرنا پڑتا۔ اسی لیے انہوں نے جو یہ والا سنبریال کے الیکشن میں انہوں نے بغیر کسی ڈر، بغیر کسی چھپ خود القادر کی جب تک 26ویں ترمیم نہیں آئی، اور ان کی جگہ انہوں نے خاص سلیکٹ کر کے ججز نہیں بٹھا دیے 26ویں ترمیم کے تحت۔ تو اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کیونکہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں،
अब मैं जेल से मैं जो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं जेल से इस तहरीक को खुद लीड करूँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक आपकी हकीकी जमहूरियत नहीं होगी आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती। इसलिए सबको मिलकर इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना है। आपने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। आपका वोट सबका, जो जब वोट चोरी होता है वो इमरान खान का वोट चोरी नहीं हुआ, वो चोरी आपका हुआ है। वो आप हैं कि आपकी नहीं है, उनका खौफ आप लोगों से है। वो नहीं चाहते कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, आप फैसले करें इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए। आप नौजवान नस्ल हैं, आप आगे चल के फैसला ना करें, यह आपकी आवाज़ दबाई जा रही है। इसलिए आपको अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा। कोई आपको प्लेट पे नहीं रख के देगा, ये इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं। इसलिए क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, आज़ादी की तहरीक, जमहूरियत के लिए तहरीक, इंसाफ के लिए तहरीक। हमेशा याद रखें, इमरान ने जो हर दफ़ा आपका मीडिया में आजकल चल रहा है, आज जब इमरान खान कहते हैं जब प्रेशर पड़ता है तो मेरे पास ये डीलें भेज देते हैं, लेकिन एक ही डील भेजी है हमेशा से, आप मुंह बंद रखें, आप बोले ना 2 साल, आप 9 मई के लिए माफ़ी मांग लें, जिसमें इमरान खान ने आज फिर दोहराया है कि जब ये 3 चीज़ें मुझे कहते हैं, और इमरान खान बारी बारी कहते हैं कि CCTV फुटेज जिसने चुराई है उन्होंने, वो जिम्मेदार हैं सिलेक्शन के। अब हज़ारों लोग हमारे समेत इन केसेस के अंदर हैं।